اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسنین روحانی سینٹر کی جانب سے آپ کا میزبان الحسنین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تمام دوست احباب بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک ساتھی نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ حضرت حاضرات کے اوپر ویڈیو بنائیں، حاضرات کے عمل کے اوپر، تو آپ کی خدمت میں ایک عمل لے کر حاضر ہوں حاضرات کا۔ یہ حاضرات کا عمل جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں کہ بختانوش کا عمل، بختانوش اس کی عظیمت کا عمل ہے۔ یہ عمل آج سے تقریباً 5 یا 6 سال پہلے ایک ہمارے دوست ہیں، قادری بھائی ہیں وہ بھی، اور ان کا نام ہے امجد، حافظ امجد صاحب۔ انہوں نے 2 عمل دیے تھے مجھے حاضرات کے، وہ خود بھی ان دونوں عملوں کے عامل تھے۔ تو آج وہ دونوں عمل میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو دے رہا ہوں اور اجازت عام کے ساتھ۔ ایک عمل جو ہے وہ عبارت ہے شہنشاہ جن بختانوش کی، اور دوسرا جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت کا عمل ہے۔ اور یہ حاضرات بچوں والی حاضرات ہیں، اور اس سے یہ جو فن عملیات کے اندر جو ابتدائی دور پہ آتا ہے تو اس کے لیے یہ عمل بہت زبردست عمل ہوتا ہے بچوں والی حاضرات کا، کیونکہ یقیناً آدمی نیچے سے اوپر جاتا ہے، اوپر سے تو کوئی بھی نہیں نیچے آتا، آہستہ آہستہ اسٹیجیں بدلتی ہیں۔ تو ہم نے شروعات میں یہی عمل جب بچے والے کیے، پھر اسی کو ہم نے بڑے مریضوں پہ بھی اپلائی کیا۔ عمل چلتا ہے آپ کے روحانی ول پاور کی وجہ سے، جیسے جیسے آپ کی ریاضت مضبوط ہوتی چلے جاتی ہے ویسے ہی آپ کا عمل پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ پھر تمام کاموں میں کام کرتا ہے۔ حاضرات سے ہم نے حب دب اور جادو جنات ہر طرح کے کام لے کے دیکھیں، یہ کرتا ہے کام۔ بعض لوگوں کی شکایت ہوتی ہے جی حاضرات جو ہے نا وہ صحیح نہیں بتاتی، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ کے اندر جتنا کانفیڈنس ہے، جتنا آپ کی قوت ارادی مضبوط ہے، جتنا آپ کا اس کے اوپر بلیو ہے، جتنی آپ کی محنت ہے، اس حساب سے آپ کو اس کا پھل ملنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ایک بندہ ہے اس نے 3 دن کا حاضرات کا عمل کیا، اس کو رزلٹ ویسا ہوگا، اور ایک بندہ ہے جس کو 4 سال 5 سال ہو گیا حاضرات کرتا ہوا، اس کا رزلٹ اور ہوگا۔ دونوں کی محنت ایک جیسی تو نہیں ہے نا بھائی، دونوں کا تجربہ یا پریکٹیکل یا وہ ایک جیسا نہیں ہے، اس لیے۔ اور دوسری یہ چیز کہ عاملین کہتے ہیں کہ جی کوئی پاورفل عمل بتائیں، پاورفل عمل سارے پاورفل ہوتے ہیں جی، آپ کی قوت ارادی اور آپ کی محنت نے آپ کو کامیاب کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ جس پہ محنت کریں گے وہ آپ کے لیے عمل کام جو ہے نا وہ مجرب ہو جائے گا، وہ پاورفل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ بجائے دوسروں کے مجرب سے، مثال کے طور پہ ایک شخص کا عمل جو ہے وہ سورۃ المزمل مجرب ہے، لیکن میرے ورد میں مثال کے طور پہ سورۃ المزمل نہیں ہے، تو وہ تو بتا رہا ہے اپنا مجرب بھی سورۃ المزمل میں نے اتنی مرتبہ پڑھ کے یہ کیا تو ہو گیا، تو میں کیا کروں گا؟ جس کا جو عمل ہے وہ اسی پہ محنت کرے تو وہی اس کے لیے مجرب ہو جائے گا۔ اچھا جی، پہلا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک عمل ہے سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے مالک یوم الدین، کیا ہے؟ مالکی یوم الدین، اس سے حاضرات ہوتی ہے جی۔ اور اس کے اندر جو بزرگ حاضر ہوتے ہیں ان کا نام ہے سلیمان شاہ، سلیمان شاہ بزرگ حاضر ہوتے ہیں اسے۔ اور اس کے عمل کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ایک ترتیب اس کی یہ ہے کہ اس آیت کو 1100 مرتبہ پڑھا جاتا ہے عشاء کی وطروں سے پہلے، وقت اور جگہ کا مطلب فجر میں یہ جو مسجد میں آپ نے جا کے وہاں پہ فرض پڑھنا ہے، وطر آپ نے گھر آ کے پڑھنا ہے جہاں پہ آپ نے عمل پڑھنا ہے، ایک جگہ ایک وقت کے مطلب جو قوانین ہوتے ہیں عمل کے اندر ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک جگہ ایک وقت پہ آپ نے اس کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے وہاں پر وطر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، حاضرات کی نیت سے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل 11 دن کا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے جی، اور اس ترتیب سے کے ساتھ اس کو کر لیا جائے تو پھر اس سے حاضرات ہوتی ہے۔ حاضرات کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی وہ کیا اس کا نام ہے سیاہی لے لیں یا کاجل لے لیں، وہ بچے کو بلائیں، باوضو حالت بچہ بھی ہو آپ بھی ہو، اگربتی یا مطلب اس طرح کے لوازمات پورے ادا کریں،
عطر یا یہ چیزیں لگائیں. لگانے کے بعد بچے کے ناخن یہ جو ہوتا ہے نا انگوٹھا بڑا، اس کے اوپر وہ کاجل لگائیں. ٹھیک ہے، کاجل لگا کے اس کو کہیں کہ بھی اس کے اندر دیکھتے رہے آپ، پڑھ کے اس کے اوپر دم کرتے رہیں. 11 مرتبہ پڑھ کے دم کرے، پھر تیسری مرتبہ پہ وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے، انگوٹھے پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے بچے کو. سلام لے اس سے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کو اپنی جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ آپ بیان کریں. ٹھیک ہے جی. دوسرا عمل جو ہے وہ شاہ جنات کا ہے، شہنشاہ جن بختانوش کا، وہ عظیمت ہے. وہ عمل 21 دن یا 40 دن کرنا پڑتا ہے. اور وہ عمل یہ ہے: عجیب یا بادشاہ بختانوش، ملک الجن والعرب والعجم، بحق کی تورات موسیٰ و انجیل عیسیٰ و زبور داؤد و فرقان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، یہ والا عمل ہے. اس عمل کو پڑھا جاتا ہے. اس کی مختلف تعدادیں ہیں. جو وہ سب سے کم تعداد ہے اس کی، وہ 111 کی تعداد ہے. 21 دن اس کو پڑھا جائے. یہ 7 منٹ لگتے ہیں ایک تسبیح میں، مطلب 10 منٹ کا کام ہے. جو نیا آدمی ہے وہ اس کے لیے 15 منٹ کا کام ہے. توجہ کے ساتھ اس عمل کو کریں. 21 دن محنت کرنی، اس کے بعد ساری زندگی اس سے فائدہ ہی اٹھانا ہے. دل لگا کر یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ عمل کریں آپ، اور یقین کامل کے ساتھ. ٹھیک ہے نا جی. تو انشاءاللہ عز و جل عمل کے اندر کامیابی ہوتی ہے. یہی عمل جو ہے یہ آپ کو بہت کچھ اس میں ملتا ہے. اور اس کی ایک کارگزاری بتاؤں گا کہ جب انسان اس عمل کو کثرت سے کیا تھا نا، جہاں پہ بیٹھ کے آپ پڑھیں گے وہاں سے خوشبو آنے لگ پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور بھی اس کے اندر بہت سے معاملات ہوتے ہیں. یہی عمل پچھلے تقریباً آج سے 1 سال 1.5 سال پہلے میں نے ایک لڑکے کو کروایا تھا. اس کے سامنے یہ بزرگ آئے تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیز ہے کہ بھئی آپ جو بھی عمل کریں اس کو یقین کامل کے ساتھ اور مجرب سمجھ کے کریں. ٹھیک ہے نا جی. آج فن عملیات کے اندر ہر کوئی عمل تو بتاتا ہے لیکن بلیو نہیں بناتا، یقین نہیں، تربیت نہیں کوئی بھی کرتا. یوٹیوب بھرا پڑا ہے، 5 منٹ میں پری حاضر، 1 منٹ میں پری حاضر. ہمارے پیر و مرشد، ہمارے استاذہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پری کی تسخیر کی تھی، 17 سال اس کو لگے تھے پری کی تسخیر کرتے ہوئے. ٹھیک ہے نا جی. اب ایسی جو گپیں ہیں یا ایسے جو ویڈیوز ہم دیکھ کے ہنستے ہیں ان لوگوں کے اوپر، اور ویسی عوام بھی ہے کہ جو چیزیں یہ سننا چاہتی ہیں، حقیقت نہیں کوئی بھی سننا چاہتا. اصل عامل کا کام مشقت طلب کام ہوتا ہے. اس کے اندر محنت بہت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو دل لگا کر محنت کریں، انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ کہانیوں سے باہر نکلیں کہ یہ تویز لکھا تو یہ ہو جائے گا، وہ کر دیا تو یہ ہو جائے گا، 5 منٹ میں پری حاضر ہو جائے گی، 6 منٹ میں حمزاد حاضر ہو جائے گا. تو ان چیزوں سے نکلے، یہ سب فراڈ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے لوگوں کی زندگیاں گزر گئیں اس فن کے اندر، لیکن ان کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہوئی. یہ نصیب سے حاصل ہوتی ہیں. اور یہ 5 منٹ 2 منٹ کا کام نہیں ہے، بہت سخت ریاضتوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کاموں کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. یہ عام سی بات بتاتا ہوں میں آپ کو. ایک ڈاکٹر کیسے بنتا ہے جو آپریٹ کرنے والا ہوتا ہے؟ اب ہر آدمی کو پتہ ہے کہ آپریٹ کیسے ہوتا ہے، آپریشن کیسے ہوتا ہے، کیسے چیرا لگانا ہے، ایسے ٹانکے لگانا ہے، یہ کر دینا، وہ کر دینا، فلاں کر دینا. لیکن نہیں، وہ وہاں پہ ڈاکٹر کی ہی طاقت ہے، ڈاکٹر کی ہی سمجھداری ہے. عام آدمی تو جو کرے گا اس کے اپنے ہاتھ کانپنے لگ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب ڈاکٹر اس پروسیجر سے کیسے گزرا ہے؟ اس نے کتابیں پڑھی ہیں، ڈگریاں حاصل کی ہیں، اس نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، اس کے اوپر لگایا ہے، پیسہ لگایا ہوا ہے، اپنی خوشی غمی چھوڑ کے اس چیز کے اوپر لگا رہا ہے، پھر جا کے وہ ایک ڈاکٹر تیار ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح عامل سختی برداشت کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، محنت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. آج کل کے دور کے اندر کوئی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو ذکر و اذکار کرنا، تو یہ تو نوافل جو کرنی ہے، نوافل عبادت ہے، یہ تو ایکسٹرا ہے نا. پہلے تو شریعت کی یہ چیزیں 5 وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. تو بھائی سمجھانے کا یہی مقصد ہے کہ عامل کا کام بہت سخت کام ہے، اور 5 منٹ 3 منٹ 2 منٹ میں کچھ بھی نہیں ہونے والا. جو بھی کام ہے اس کو دل سے کریں. اور ایک اور چیز میں ایک پتہ کی بات بتاؤں، اس چیز کے اندر آنے کا راستہ اس سے جانے کا راستہ نہیں ہے. مطلب فن عملیات کے اندر جو شخص آ گیا ہے بس وہ آ گیا، واپس نہیں وہ جا سکتا. انشاءاللہ مزید کبھی وقت ملا تو اس کے اوپر تفصیلاً ویڈیو بنائیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہے، کیونکہ ہمارے تجربے میں اس طرح کے کئی لوگ گزرے ہیں اور ابھی بھی ہیں.
پھر ان کے جو زندگیہ کے واقعات ہیں وہ بھی رکھیں گے نصیحتاً آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔